بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم کے معصوم بچے۔ سوانح کربلا میں خون کی پہلی لکیر تھی جو کوفے میں امام مسلم کے خون سے کھینچی گئی۔ محمد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں معصوم بچے قاضی شرح کے گھر ان تمام واقعات سے بے خبر موجود تھے۔ جب ابن زیاد قتل امام سے فارغ ہو چکا تو اعلان کیا کہ جو مسلم کے معصوم بچوں کو جو کوفے ہی میں روپوش ہیں پکڑ کر پیش کرے گا بے پناہ انعام پائے گا۔ قاضی شرح یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہوا، جس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شرح نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفے میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا والد ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، صاحبزادے، یہ وقت آؤ فقہ کا نہیں، ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ نکلیں۔ صبح ایک قافلہ دروازہ عراقین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں، اللہ کو منظور ہوا تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی شرح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کے کہا، جاؤ ان دونوں کو صاحبزادوں کو بحفاظت قافلہ کے ساتھ ملا دو۔ اسد دروازہ عراقین پر آیا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، دور گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، جلدی کرو، دوڑ کر قافلے سے مل جاؤ۔ دونوں بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا تو نوکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے، بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پھول سی نازک تلیاں رنگین ہو گئیں، تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی۔ بڑے سے چھوٹے بھائی سے کہا، رات کہیں سو جائیں، مگر چھوٹا بولا، بھائی جان کہیں سپاہی گرفتار نہ کر لیں، ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں آئے، ہمیں رات بھی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی، پتا ہلتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، جنگل بیابانوں کو طے کرتے چلے گئے۔ صبح ہونے کو تھی تو کہنے لگے کہ ہم یقیناً کوفہ سے کہیں دور نکل آئے ہوں گے، مگر پو پھٹی تو دیکھا کہ کوفے کے مکانات سامنے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا راستہ بھول گئے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے تھے۔ چمنستان نبوی کے مہکتے پھول مرجھا رہے تھے، کہیں چھپنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے دیکھ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں سہمے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جیل خانے بھیجوا دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نہایت طینت انسان تھا، آدھی رات کو کھانا کھلا کر قدسیہ کی راہ کی طرف لے گیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا کہ سیدھے قدسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا، وہ تمہیں کسی طریقے سے مدینہ پاک پہنچا دے گا۔ یہاں مجھے پر جو گزرے گی میں سہ لوں گا، مگر ناخن تدبیر گرہ تقدیر کے کھولنے سے عاجز ہے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچے تمام رات دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ مظلومیت کی انتہا ہے، دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں، آسمان راہ حق، بود گر خوں بیار وزی زمین
پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن یقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں، ہم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں مت مارنا، ہم بے قصور ہیں۔ پارٹ 13۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔